اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رنگیز احمد خان اور اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا موضوع ADR سسٹم کے بارے میں ہے۔ ADR جو لیگل سسٹم ہے، اس میں ایک انقلاب برپا ہے۔ جو موجودہ حالات ہے، جو موجودہ مشکلات ہیں علاقے میں، خاص کر ہمارے صوابی میں قتل و غارت گری اور بدامنی، بہت مشکلات سے ہمارا صوابی آج کل اگر دیکھا جائے تو دو چار ہے۔ تو جو ADR سسٹم ہے، یہ ایک ایسا لیگل سسٹم ہے جس کی وجہ سے عدالتوں پہ بھی بوجھ کم ہوگا، تانوں پہ بھی بوجھ کم ہوگا، اور عوامی مسائل کے حل کے لیے یہ ایک بہترین کوشش ہے اگر کی جائے تو۔ ADR کا مطلب جو ہے نا، اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ADR کسے کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو ADR اگر انگلش میں کیا جائے تو انٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن ہے۔ اردو میں اسے کہتا ہے متبادل تنازعاتی حل۔ تو اس سسٹم کو جس طرح اردو میں متبادل تنازعاتی حل کہتے ہیں، تو ہر ایشو یا مسئلے کے حل کے لیے قانون میں گنجائش ضرور موجود رہتا ہے۔ قانون کی پروسیجر یا طریقہ کار کے حل کے لیے انویسٹیگیشن، شواہد جرا یا کراس جرا لازمی ہے، جس میں وقت لگتا ہے۔ ضرورت تھی کہ کوئی ایسا طریقہ کار متعارف کرایا جائے یا ایسا سسٹم ہو جو کم سے کم وقت میں فریقین کے مابین تنازعات کو حل کر سکے۔ یعنی جو نظام عدالتی نظام کے فیصلوں میں تیزی لائے، اس نظام کو برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موجودہ حالات میں یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس سے مسئلے بھی جلدی حل ہو جاتے ہیں، فریقین کو ایک موقع مل جاتا ہے خود وکالت کرنے کا، اپنی جو ان کا جو تنازع ہے آپس میں، تو اس کے حل میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے، اور عدالت کے وقت کے ساتھ ساتھ عدلیہ سے کیسز کا بوجھ کم کرنے میں بھی یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو انصاف میں تاخیر ناانصافی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا درمیانی سسٹم متعارف کروایا جائے جس سے عوام کو انصاف جلد اور میرٹ پر فراہم ہو۔ اس لیے ADR کا ضرورت محسوس کیا جانا ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ سادہ الفاظ میں جو چھوٹے نیچر کے کیسز ہیں، اس کو عدالت سے باہر حل کیا جا سکے، ADR کو دوسرے زبان میں ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ADR کی ضرورت کو محسوس کرنا موجودہ انتظامیہ، حکومت، عوام اور جو جرگہ کے ممبران ہیں، ان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ نظام کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہم لا رہے ہیں، یہ نظام 1990 سے امریکہ میں بہت وزن پکڑ رہا ہے، اور اس 1990 سے لے کر آج تک وہاں پر بہترین رپورٹ آ رہی ہے اس کی۔
اگر دیکھا جائے تو یورپ میں بھی اس نظام کو بہت ہی پذیرائی مل رہی ہے اور وہ لوگ بھی اس کی جانب چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انڈیا میں دیکھا جائے تو انڈیا میں بہت آبادی ہے اور ایسے حالات میں اس نظام کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو دیواروں پر بھی لکھا جا رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ غربت کے اس دور میں اور عوام کی زیادتی کے اس دور میں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہر مسئلے کے لیے ان کا حل بہت ضروری ہے. عدالتوں میں وکیل پکڑنا پڑتا ہے اور ڈیٹ پہ ڈیٹ ہوتی ہے اور وہ تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے جس کے لیے ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، اور جتنا وہ لمبا ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کو پھر تنازع میں یہ لوگ تبدیل کر لیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک کوئی ایسا نظام لایا جائے، اللہ تعالیٰ اس علاقے کو ایک ایسا آفیسر، ایک ایسا بہترین انسان، قابل ترین انسان دے تاکہ ان مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کی کوئی ایسی پلاننگ کرے. تو میرے خیال میں جو یہ سسٹم ہے اس سے ہمارے علاقے میں بھی اور ہمارے لوگوں میں بھی اور خاص کر غریب لوگوں کے لیے یہ نظام بہت ہی مفید ہے. جس طرح اگر دیکھا جائے تو ہمارے ڈسٹرکٹ سوابی میں جو ہمارا ڈویژن مردان ہے، خاص کر ڈویژن مردان میں سوابی میں آج کل قتل و غارت گری بہت زیادہ ہے. یہ ڈاکہ زنی، یہ جو پولیس کے کپڑوں میں جا کر لوگوں کے گھر لوٹنا اور اس کے ساتھ ساتھ راستے پہ جاتے ہوئے، ان سب مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں بذات خود ADR کی حمایت کرتا ہوں اور کہتا بھی ہوں اپنے انتظامیہ سے کہ اس سسٹم کو جتنا جلد ہو سکے اسے رائج کیا جائے، مل بیٹھ کر. عوام کے لیے یہ ایک بہت بہترین ہے، کیونکہ ایک تو ان کو ایک غریب آدمی کو اس مسئلے سے عدالت میں بھی پیسوں کا جو مشکل ہے اس کے لیے وہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ ہر ایک کے پاس اس مہنگائی کے دور میں پیسہ بھی نہیں ہے، وکیل کو بھی پکڑنا پڑتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم وکلاء کے مخالف ہیں، نہیں، ہرگز نہیں، لیکن ہم یہ جو بھرمار پڑی ہے عدالتوں میں کیسز کی، اس کا حل کئی 20 سال 25 سال 10 سال 15 سال 8 سال 5 سال اس میں کمی آئے گی. بڑے کیسز وہاں حل ہوں گے اور چھوٹے کیسز ADR سسٹم کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچے. تو ADR سسٹم ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، لیکن اس میں کچھ ضرورت ہے جن بات کی. جس طرح ہم جرگہ میں ہمارے ممبران ہوتے ہیں، ایک تو وہ ان پڑھ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی میٹرک تک FA تک یہ جرگوں کے لیے ایک ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ اس کی سوجھ بوجھ میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے جس کا دامن صاف ہو، جس میں لالچ نہ ہو اور جو میرٹ پر انصاف دینے کو ترجیح دے، جو اس ہمارے سوابی میں جو مسائل ہیں ان کے حل کی جانب بھی سوچتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جرگمار کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سوابی میں یہ قتل و غارت کیوں ہو رہی ہے. اس کیوں کا جواب ڈھونڈنا بہت ہی ضروری ہے. جب آپ کیوں کا جواب ڈھونڈیں گے تو آپ اس کا حل بھی نکال سکتے ہیں. کسی سے بھی پوچھیں آپ کہ یہ اتنا قتل و غارت اور اتنے لوگ آئے دن جو ہے نا معمولی بات پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، تنازع کس بات پر ہے. یہ دو چیزیں سب سے زیادہ ہے کہ ایک بہن اور بیٹی کا حصہ، اس پر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے لوگ لڑتے رہتے ہیں، اس پر قتل و غارت کرتے. دوسرا اگر دیکھا جائے تو ہمارے قانون کی پاسداری نہیں ہے، قانون کا احترام نہیں ہے. اس کی وجہ ڈھونڈنا ہمارے لیے مشکل ہے جب تک ہم ان کی وجہ نہیں ڈھونڈتے. یہ قتل و غارت گری کیوں ہے جب تک ہم اس کی وجہ نہیں ڈھونڈتے.
یہ ڈاکہ اور یہ جو مشکلات اور یہ چیزیں، ان کا جب تک ہم حل نہیں ڈھونڈیں گے، یہ جو بہن اور بیٹی کے رشتے کا جو اس کا حصہ ہوتا ہے، جو اس کی زندگی کا اور ہر ایک، اس کے جب تک ہم نے حل کی جانب کی کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے، جب تک ہم مل بیٹھ کر اس کے لیے نہیں سوچیں گے تو ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہو جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر، اگر مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہاں پر قانون کے احترام کی کمی ہے، حکومت کی ہولڈ کمزور ہے، سیفٹی نہ ہونے کی برابر ہے، اس جانب دیکھنا سب سے اہم اور اس علاقے کے لیے ضرورت ہے، تو اس پر انتظامیہ کے لوگ ناراض ہوں گے۔ اگر میں کہوں کہ صاف ستھرے، غیر جانبدار اور غیر لالچی افراد کو جرگے کے ممبران بنائے، اس پر بھی لوگ ناراض ہوں گے، وہ لوگ ناراض ہوں گے جو اس جرگے کے حصے ہیں۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ نام کے لیے ہو رہا ہے۔ آج کل جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، جس نے کبھی زندگی میں کوئی افسری نہیں کی ہو، وہ آ کر ایک جرگہ بنا لیتے اور جرگے میں خود کو 2 روپے اس کے پاس ہے، اس میں بیٹھ کر یا جو ہے نا اپنے منہ کی جو چالاکی ہے اس کے ذریعے جرگے کا ممبر بن جاتا ہے اور منمانی ہو رہی ہے۔ جہاں تک یہ کچھ ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے، ہم کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن جب جس طرف بھی ہم کچھ کہتے ہیں تو ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ جس سے ڈسٹرب ہو وہ ہمیں کہتا ہے کہ یار آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں دشمنیاں بھی اتنی آسانی سے چل رہی ہے کہ جس طرح ٹوپی میں پچھلے دنوں میں کتے کے بھونکنے پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی اور بھابھی کو قتل کیا، ایک گراؤنڈ کے پچ پر کلاپٹ میں 3 لوگوں کا باپ اور 2 بیٹوں کا قتل ہو گیا۔ اس طرح جہاں بھی دیکھو، جدھر بھی دیکھو اسلحہ کی بھرمار ہے۔ لائسنس جو ہے نا وہ دیے جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ یہ لائسنس دینے کا مقصد کیا ہے اور اسلحہ گھمانے کا مقصد کیا ہے۔ وی آئی پی کلچر دیکھو، اگر آپ 1000 بار گئے تو ڈی سی اور ڈی پی او مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مثال کے طور پر اسپیکر صاحب ہیں، ان کے ساتھ 15-20 بندوقیں اور وہ پھر رہے ہیں۔ تو یہ جو نشو و نما ہے، اسی سے ہمارے معاشرے میں مشکلات آگے بڑھ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ جو حجروں پہ کام کرتے ہیں، کسی وزیر کا، کسی مشیر کا، کسی وڈیرے کا، وہ بھی جو ہے نا وہاں کا سہارا لے کر اسلحے کا نمائش بھی کرتے ہیں، اسلحہ ساتھ گھماتے ہیں اور معمولی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو جب تک ہم ان نتائج کو ختم نہیں کرتے، ہم ہمیشہ زخم کے بجائے پورے جسم سے پٹیاں باندھ لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ جہاں پر زخم ہے وہاں پٹی باندھو، وہاں پٹی باندھو گے تو آپ کا مسئلہ، آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا، اس کی ٹریٹمنٹ صحیح ہو جائے گی اور آپ فارغ ہو جائے گے۔ تو اگر زخم یہاں ہے اور آپ پورے جسم سے پٹیاں گھما لیتے ہو تو اس سے کبھی بھی زخم تک وہ سیفٹی نہیں مل سکتی۔ اس لیے آج جو میں نے اپنی موضوع کو تنازعات کے حل کی جانب اس ADR سسٹم کی جو آپ کو سنائی ہے، تو کوشش کرے میں جرگہ کے ممبران کو بھی، ان معززین کو بھی یہ کہتا ہوں کہ مل بیٹھ کر انتظامیہ کے ساتھ کوئی ایسا حل ڈھونڈے جس سے علاقے کی امن جو ہے نا، علاقے میں امن قائم ہو، تنازعات کا حل جلد از جلد ممکن ہو سکے اور غریب کو بھی معاشرے میں رہنے کا ایک پرامن ماحول مل سکے۔ اس طرح ہم عوام کی زندگیوں کو امن دے سکتے ہیں۔ آخر میں یہ بات کرتا چلوں کہ کبھی بھی جو بھی ہمارا دوست ہوگا، جو ہمارا بزرگ ہوگا، جو ہمارا جرگہ کا بڑا ہوگا، ان کو سب سے پہلے اپنے ڈسٹرکٹ میں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو مثال کے طور پر قتل ہیں، اتنے قتل اس ڈسٹرکٹ میں کیوں ہیں؟ جب تک اس کیوں کی وجہ آپ لوگوں کو نہ ملے، اس وقت تک آپ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے اور نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہم اپنے مقاصد میں
کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس وقت امن کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنے پروگرام سے اجازت